الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی 81ویں آیت کریمہ ہے اور تیسرے پارے کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا. یہ حکم یاد کرو کس کو دیا جا رہا ہے؟ انہی یہودیوں کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کے نبوت و رسالت کو نہیں مانا. اور اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پچھلے انبیاء کرام کے پیروکار ہو، انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے ہو. جب نبی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے تو تمہارے انکار کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے اور تمہارے انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا اور سب انبیاء کرام آپ کو نبی مانتے ہیں. جب تک کہ ہر نبی حضور کو نبی نہ مانے تب تک ان کی نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا نہیں فرمائے گا. یہ قانون خالق کائنات کا ہو چکا ہے. تو حاضرین، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انکار کر رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے بھی میثاق لیا. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ میثاق کا معنی قسم کے ساتھ میں کسی وعدے کو پورا کرنے کی نیت کرنے کا نام میثاق ہے. اس میں قسم کو جوڑ دیا جائے، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہوں گا کہ یہ کام میں کروں گا، اس کو میثاق کہتے ہیں. صرف وعدہ کرنے کو عہد کہتے ہیں. کوئی کام کرنے نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے تو اس کو عہد کہتے ہیں، وعدہ کہتے ہیں. اس میں اگر قسم جوڑ دی جائے تو اس کو میثاق کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کرام سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا، انہیں قسم دلائی کہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں اگر تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ یہ پہلے سے جانتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے زمانے میں آنے والے نہیں ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں بھیجے جائیں گے، لیکن رب یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کو یہ معلوم ہو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، کسی بھی نبی سے کسی نبی پر ایمان لانے یا اس نبی کو نبی ماننے کا حکم نہیں دیا گیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد نوح علیہ السلام آئیں گے، شیس علیہ السلام آئیں گے، آپ ان کو بھی نبی مانو. صرف ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا، ہر نبی سے میثاق لیا کہ سب نبی سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی جانے اور مانے. اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں تشریف تو نہیں لانے والے ہیں، یہ سب نبی بھی جانتے ہیں، حضور اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، مگر وعدہ اس لیے لیا گیا تاکہ ہر نبی اپنی امت کو بھی بتائے. یعنی رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ ہمارے نبی کا بھی ذکر ہوتا رہے. حضرت آدم علیہ السلام سب نبیوں کو بتا دیے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور تم بھی ان پر ایمان لانا.
تو ہر نبی کی امتوں پر دو نبیوں کو ماننا لازم تھا، ایک ان کے نبی کو، دوسرا خاتم النبیین کو۔ اگر کوئی اس زمانے میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا علم نہ رکھتا یا پھر نہ مانتا تو وہ مومن نہیں ہوتا تھا۔ یہ اہم ترین ایمان والی بات ہے جو اس آیت پاک میں بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ ضرور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی، قانون دیا، شریعت عطا فرمائی، اس شریعت کی تصدیق، یعنی وہ سابقہ زمانے کے سب نبی اور ان کی سب کتابیں سچی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ تو حاضرین، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نبی کی نبوت پر حضور کی صداقت کی تصدیق کی مہر جب تک نہ لگے گی، ان کی نبوت بھی مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی نبی اسی وقت نبی ہیں جبکہ حضور نے فرمایا کہ وہ نبی ہے۔ تصدیق کرنے والے بنا کر رب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ کتاب تو قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی، تورات، زبور، انجیل، اور 104 کتابیں جو آسمان سے انبیاء کرام پر نازل ہوئی، وہ 104 کتابیں مراد ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم 104 پوری کتابوں پر ایمان لائیں، اگرچہ کہ ان کے نام معلوم نہ ہو، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں پر جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ سب کتابیں آسمانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ کتابیں سچی ہیں۔ یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک کتاب کا بھی انکار کرے اور کہے کہ کسی نبی کو میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یا پھر یہ کہے کہ نبی پر نازل کی گئی کتاب کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ اس وقت بھی تورات، زبور، انجیل اگرچہ کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، لیکن جس حالت میں اتاری گئی اسی حالت میں سچی ہیں، یہ ماننا لازم ہے۔ تو حاضرین، کتاب بھی دی گئی اور ساتھ میں ہر نبی کو حکمت بھی عطا کی گئی۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت دراصل اس علم کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دل میں اتارتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں جس کو اتارتا ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ کتاب کے علاوہ کی بات ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور واسطے سے اللہ نے جو کلام نبی تک پہنچایا وہ کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کے دل پر جو کلام اتارا وہ حکمت۔ حکمت کا ایک معنی بعض علماء کرام نے سنت بھی کہا ہے، یعنی ہر نبی کی سنت، ہر نبی کا قول حکمت ہوتا ہے، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کا قول، نبی کی جو سنت ہے وہ حدیث ہے، حکمت کچھ اور ہی چیز ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اتاری جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہمارے پاس کافی ہے کہ حکمت ہوتی کیا ہے۔ بعض حضرات نے بڑے اچھے انداز میں یہ حکمت کا مفہوم سمجھایا ہے کہ کسی آدمی کے ذہن و فکر میں قوم کے، دوسروں کے فائدے کی جو بات آتی ہے، دوسروں کے فائدے کی جو بات دل میں آتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے اگر کہیں تو اس کو دور اندیشی کہیے، عقل مندی کہیے، سمجھداری کہیے، یہ سب حکمت ہے۔ حاضرین، اس کے علاوہ حکمت کا لفظ ایسے علاج و معالجے کے طریقے پر بھی بولا جاتا ہے جو قدرتی جڑی بوٹیوں یا قدرتی مخلوقات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، جس کو طب کہتے ہیں، طبابت کہتے ہیں اور حکمت کہتے ہیں، یا حکیمی علاج کہتے ہیں، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن حکمت دراصل عقل مندی اور سمجھداری کا نام ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایسی دور اندیشی ہو کہ وہ نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے دے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کسی علاقے میں دشمنان دین سے لڑائی کے لیے یا جنگ وغیرہ کے لیے جانا ہوتا یا سفر کرنا ہوتا، اندیشہ اگر ہوتا
کہ دشمن کو پتہ چلے گا وقت سے پہلے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، تو وہ نقصان پہنچائے۔ تو اس اندیشے سے بچنے کے لیے، اندیشے کے مطابق نقصان سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، صحابہ کرام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر جانا مشرق کے راستے سے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس راستے سے اگر جانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہم جنوب کی طرف سے جائیں گے، جنوب کی طرف سے جائیں گے، یہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب جانے کا وقت آتا، عین جانے کا وقت آتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف نکل جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو منافقین محفلوں میں رہا کرتے تھے وہ ساری باتیں لے کر دشمنوں کو پہنچاتے تھے کہ کدھر سے جانے والے ہیں، کہاں نکلنے والے ہیں، کیا راستہ ہے، کتنے دن کا سفر ہے، فوج کتنی ہے یا پھر لوگ کتنے ہیں، کھانے کا سامان کتنا ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیلات بتا دیتے تھے۔ تو دشمن اس حالت کو دیکھ کر ہوشیار ہو جاتا، کہیں راستے میں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی گھاٹیوں میں اچانک چار راہوں سے نہ آ جائے، وہ دور اندیشی اختیار کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ حاضرین، سارے انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی حضور ان کے زمانے میں آنے والے ہیں، پھر مدد کیا معنی رکھتی ہے؟ تو مدد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف کرنا، حضور کی شان و عظمت اپنے امتیوں میں بیان کرنا، یہ مدد ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر نبی کے زمانے میں زمین پر ہوتا رہا۔ صرف یہی ایک امت نہیں ہے جو حضور کی تعریف کرتی ہے، ہر زمانے کے ہر نبی نے اور ہر نبی کے ہر امت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو۔ قال اقررتم، پھر ارشاد فرمایا اے میرے نبی کی جماعت انبیاء کرام، کیا تم نے اقرار کیا، میری بات کو مانا؟ یعنی تم ہمارے نبی آخر الزماں کی پیروی کرو گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو میں نے نصیحت کی ہے اس پر تم نے پکا عہد لیا؟ یہ رب نے سوال فرمایا۔ قالوا اقررنا، سب انبیاء کرام نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہ جو رب نے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، یہ عالم ارواح کی بات ہے، کیونکہ سب نبی ایک ساتھ تو ایک زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان کے جسمان اقدس پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ساری انسانیت کی روحوں کو رب نے جمع فرما دیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہر انسان پر لازم تھا اس وقت کہ وہ اس محفل میں جائے، اس کی روح اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی نبوت کا اقرار انبیاء کرام سے لیا۔ تو یہ انبیاء کرام کی علیحدہ محفل تھی اور عام انسانوں کی علیحدہ محفل تھی عالم ارواح میں۔ پھر فرمایا قالا، جب سب انبیاء کرام نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا، تو رب نے فرمایا فاشہدوا، اے میرے انبیاء گواہ رہو، یعنی تم کو قیامت کے دن بھی گواہی دینا ہے کہ تم حضور پر ایمان لائے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نبی نعوذ باللہ انکار کرنے والے تو نہیں تھے، لیکن آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی بھی گواہ ہیں اس بات پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ہر نبی کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات پر نبی بھی گواہ ہیں، رب فرماتا ہے میں بھی گواہ ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس جو لوگ اس کے بعد باوجود منہ پھیر لیے وہ لوگ کافر ہیں، گناہگار ہیں، فاسق ہیں۔
یعنی عالم ارواح میں جو اقرار کیے تھے زندگی میں آنے کے بعد اس اقرار کو ماننا لازم ہے، اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اس وقت اقرار کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے، حضور کو نبی مانیں گے، وہی لوگ دنیا میں مومن ہوئے، اور جو اس وقت اقرار نہیں کیے تھے وہ دنیا میں آ کر بھی کافر رہے، مشرک رہے، یہودی عیسائی بن گئے۔ تو حاضرین، یہ دو آیت کریمہ سے ہمیں سب سے اہم جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ہم کو اقرار کرنے کی توفیق دی اور اس زمانے میں بھی ہم کو ایمان والا بنایا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے منشے پر ہے، ہماری اپنی کوشش نہیں ہے۔ نہ ہم عالم ارواح میں اپنی کوشش سے ہاں کہا تھا، نہ یہاں آ کے ہم اپنی کوشش سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دیا، یہاں بھی وہاں بھی، رب کا بڑا احسان ہے کہ مومن بنایا، ورنہ نہیں معلوم کہ لوگ کہاں کس مندر میں کون سی گھنٹی بجاتے بیٹھتے۔ شکر ہے پروردگار کا، مسجد میں سجدہ کرنے کی توفیق دیا، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دیا، نماز پڑھنے والا مومن بنایا، اسے ماننے والا مومن بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تقدیر اسی کو کہتے ہیں، رب جو فیصلہ فرمائے وہی ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ دوسرے جو لوگ ایمان نہیں لائے پھر ان پر عذاب کیوں ہوگا؟ ان پر عذاب اس لیے ہوگا کہ اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، اور عقل کے بلبوتے پر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ان کو سزا ہوگی۔ وہ اگر بے وقوف ہوتے تو ان کو سزا نہیں ہوتی، یعنی مجنون ہوتے، پاگل ہوتے تو ان کو سزا نہیں ہوتی۔ عقل دی ہے، دنیا بھر کی ہر شے کی عقل رکھتے ہیں، تو کیا ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے رزق دیا؟ زندگی بھر ہمیں اس قسم کے تجربے ہوتے ہیں کہ حقیقت میں رزاق اللہ تعالیٰ ہے، خالق وہی رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ بہرحال یہ تقریباً دو آیتیں، ایک آیت اس میں بڑی تفصیلی تھی اور یہ مختصر آیت ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل انبیاء کرام کے ساتھ کی گئی وعدہ اور میثاق کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس پر ہم اختتام کرتے ہوئے حاضرین، 2 دن کے بعد جو مناسبت ہے 6 تاریخ کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کا یوم وصال۔ تقریباً 800 سال پہلے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز علیہ رحمہ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور 800 سال پہلے آپ کا وصال ہوا۔ ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے غالباً اس وقت آپ کی عمر 52 سال تھی، 52 سال آپ کی عمر تھی، اور تقریباً 97 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو قریب حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان میں 45 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک 45 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک آپ یہاں پر موجود رہے۔ حاضرین، ویسے آپ کے عظمتیں کارنامے بہت سارے ہیں، ان میں سے ہمارے دکن کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف تو آپ حضرات نے علماء کرام سے سنی ہوگی، لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، اپنے والدین سے بھی سنی ہوگی، لوگ بھی تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے اس عظیم ولی کی تعریف اللہ والوں نے کیسے کی؟ اللہ والوں نے کیسے کی؟ ان کے متعلق آتا ہے، یہ دکن کے ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت سید شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، 1174 ہجری میں یہ حضرت باحیات تھے۔ وہ اپنی کتاب پنج گنج میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب فارسی کتاب ہے پنج گنج، اور پنج گنج کے صفحہ 114 میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 2 باتیں 2 قول نقل کرتے ہیں جو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہیں۔ سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ابتدا میں بڑی عجیب رہی، اس طرح کہ آپ 7 دن کے بعد 5 مسقال ستو تناول فرماتے تھے، یعنی کھانا آپ کا غذا اتنی مختصر تھی کہ 7 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، یعنی 7 دن تک روزے رکھتے تھے۔ آج مثال کے طور پر آج آپ نے سحر کی تو 7ویں دن افطار فرماتے، اور اس افطار میں ستو تناول فرماتے جو 5 مسقال وزن کا ہوتا۔ 5 مسقال سے مراد تقریباً 5 مسقال سے مراد تقریباً
1.5 یا 2 تولے سونے کی مقدار. تو 1.5 تولہ یا 2 تولے کے وزن پر جو ستو ہوتا، ستو اس کو کہتے ہیں، ستو دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے. گھیوں اور اس کے ساتھ گھی اور شہد، یہ 3 چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے. گھیوں کا آٹا بنا لیا جاتا ہے، اسے بھون لیا جاتا ہے، اس میں شہد اور گھی ملا دیا جاتا ہے، ملا دے کر اسے رکھ دیا جاتا ہے. سفر میں رکھنے کی یہ غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، سڑتی نہیں، گلتی نہیں، بدبودار نہیں ہوتی. تو عام طور پر سفر میں یہ غذا استعمال کی جاتی تھی. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ستو استعمال فرماتے تھے 7 دن میں 1 مرتبہ. آپ کے اس عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوب کھانا کھانے کو نہیں آئے، مختصر غذا تناول کرنا چاہیے. کیونکہ آدمی کی غذا جتنی تھوڑی ہوتی ہے، جتنی مختصر ہوتی ہے، اس کا دماغ، اس کی عقل اتنی زیادہ کام کرتی ہے. اور غذا جتنی مختصر ہوتی ہے، آدمی اتنا پھرتیلا اور چاق و چوبند ہوتا ہے. غذا جتنی مختصر ہوتی ہے، عبادت کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے. پیٹ بھرنے سے سائنٹیفک طور پر لوگ کہتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ جب آدمی پیٹ بھرتا ہے تو معدہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے کام میں لگ جاتا ہے. اور جب معدہ مصروف ہو جاتا ہے تو اس سے جو بخارات نکلتے ہیں، معدے میں ہاضمہ گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو وہ جو گرمی ہے وہ کھانے کو گلانے لگتی ہے، ہضم کرنے لگتی ہے. تو اس سے جو بخارات نکلتے ہیں، وہ بخارات انسان کے دماغ پر چھا جاتے ہیں. جیسے کہ جب وہ دماغ پہ چھا جاتے ہیں تو عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. تو عقل پہ جب پردہ آ جائے گا تو عقل کم کام کرے گی. ایسے ہی جیسے کہ جہاں کھانا بنایا جاتا ہے اس کے اوپر والی چھت پر سیاہی چھا جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے، نشان بیٹھ جاتا ہے. یہی کیفیت انسان کے دماغ کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے بہت کم کھایا کرتے تھے تاکہ ان کی عقل درست رہے اور عبادت کرنے میں ان کو مدد ملے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، آپ کا مزار مبارک قاضی پیٹ میں موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں، محبوب الہی نے فرمایا، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوشاک یعنی کپڑے پہننے کے لیے صرف 2 کپڑے تھے. اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتے تو آپ اس پر پیون لگا لیتے. 2 کپڑوں پر آپ نے گزارا فرمایا. 2 سے زیادہ لباس آپ کے پاس موجود نہیں تھا اور آپ رکھتے نہیں تھے. تو اتنی سادگی کے ساتھ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری ہے. پنجگن صفحہ 114. حاضرین، حضرت ہمارے دکن کی ایک بڑی شخصیت ہے جن کا نام مبارک ہے سید رحمت اللہ، نائب رسول کے نام سے مشہور ہیں، رحمت آباد شریف کے بزرگ ہیں. آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے وہ بات میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب رب العالمین حضرت خواجہ معین الدین نور اللہ مسجعہ کے چمن زار ولایت سے اپنا دامن بھر کر گلہائے مقصود چنے ہیں. یعنی آپ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گلستان، یہ ولایت کا گلستان، اللہ تعالیٰ کی محبت کا گلستان ہے. اس گلستان سے میں نے اللہ کی محبت اور معرفت کے کئی پھول توڑے اور اپنے دامن میں بھر لیے ہیں. اتنے بڑے اکابر اولیاء اللہ جن کے پاس آج لوگوں کی بگڑی درست کی جاتی ہے، ایسے بزرگان دین فرما رہے ہیں حضرت غریب نواز سے میں نے یہ فیض حاصل کیا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ فلک اشتباہ سے بھی فیض حاصل کیا ہے. یعنی آپ کے آستانے پر بھی حاصل ہو کر میں نے فیض حاصل کیا. اور یہ بھی آپ کے بارے میں حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اجمیر شریف سے سفر کرتا ہوا رحمت آباد شریف پہنچا اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ کے پاس آ کر سلسلہ چشتیہ میں بیعت کیا. حضرت کی خدمت میں کئی زمانے تک رہا اور بہت کچھ فیض حاصل کیے. جب ان کا کام مکمل ہوا
تو حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے ان کو سواری خرچ دیا، سواری خرچ دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا زاد راہ ہے، سواری خرچ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، یہ لے کر تمہارا کام یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، اب اجمیر شریف واپس چلے جاؤ۔ اور وہاں جا کر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیا عرض کرنا ہے، حضرت کے الفاظ اور کلمات ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچو تو میری طرف سے آپ کی روح پرفتوح پر فاتحہ پڑھنا، یعنی میں وہاں تک نہیں آ سک رہا ہوں، تم جا کر تم حضرت کی خدمت میں ایصال ثواب کرنا، نیاز پیش کرنا، فاتحہ پڑھنا، پھر گلدستہ 7 سلام پہنچا دینا، یعنی 7 مرتبہ میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ غالباً اس زمانے میں بزرگوں کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا ایک خاص انداز تھا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے حضرت کی خدمت میں گلدستہ 7 سلام پیش کر دینا۔ تو غور کیجئے کہ حضرت نائب رسول رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی کہ جن کی ایک ایک نظر سے زمانے کو بے حد فائدے ہوئے، وہ بزرگ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اس طریقے سے سلام بھیجا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ بزرگان دین کی عقیدت اور بزرگان دین کی محبت ہے۔ آپ کا یہ جو حال اور واقعہ ہے، بحر رحمت، یہ فارسی زبان کی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 75 پہ یہ تفصیل موجود ہے۔ اور ایک مختصر بات یہ کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں مقاصد الاسلام میں، ایک بیمار جو کسی شیطان سے متاثر تھا، اس کے علاج کے لیے حیدرآباد میں ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کشن باغ پہاڑی نمبر 9 میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر اس بیمار کو لے جایا گیا۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے دن اولیاء کرام کی ایک کمیٹی روحانی طور پر آئی اور وہ فیصلہ ہونے لگا، مقدمہ ان کے پاس چلنے لگا، گفتگو ہونے لگی۔ پہلے دن میں بات طے نہیں ہوئی تو اعلان کیا گیا اگلے دن اولیاء کرام کی دوسری کمیٹی بیٹھے گی اور اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، اس بیمار کا علاج کیا جائے گا اور جو شیطان اس پر حاوی ہے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا، تو اگلے دن کیا ہوگا وہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دن کی مجلس میں، روحانی مجلس میں یہ بات قرار پائی کہ آج کا مقدمہ ملتوی کر دیا جائے، کل ایک کمیٹی ہو جس کے 6 اراکین ہوں، اولیاء کرام 6 ارکان اس کمیٹی میں ہوں، وہ 6 ارکان میں سے 2 حیدرآباد کے بزرگ ہیں، ایک حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار مبارک پہاڑی شریف پر ہے، اور ایک حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مزار پہاڑی کشن باغ پہاڑی پر ہے۔ تو یہ 2 حضرات بھی ارکان رہیں گے، ان میں باقی 3 دوسرے حضرات ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ میر مجلس ہوں گے، یعنی اس اولیاء کرام کی روحانی کمیٹی کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ تو حاضرین، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ واقعہ آپ کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 650 سال تقریباً گزر چکے تھے، اس کے بعد بھی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور ہندوستان میں جس مریض کا عاصف زدہ یا شیطان سے متاثرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج حضرت کی توجہات سے ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب مقاصد الاسلام کے حصہ 8 صفحہ 174 میں بیان فرماتے ہیں۔ تو ان چند احوال سے یہ بات ہم پر واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آپ کا فیضان ہندوستان کے مسلمانوں پر کس طریقے سے جاری ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اپنی وابستگی ہم زیادہ مضبوط کریں، تعلقات اپنے مضبوط رکھیں۔ وہ تعلق ہمارا حضرت سے مضبوط کس طریقے سے ہوگا؟ جو عمل آپ پسند فرماتے ہیں وہ عمل پر اگر ہم کام کریں تو یقیناً ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا، محبت بھی اضافہ ہوگی، اور ان کا فیض بھی ہم پر جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی رحمتیں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔